أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أنفسكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ترویج اسلام اور خانقاہ نظام کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کروں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا بے شک یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس طرح کلام مجید میں سورہ الرحمن نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے انسان تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انسان کے. اور نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے، لامحدود اس کی نعمتوں کا ہم پر. لیکن تمام میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس بات سے انشاءاللہ متفق ہوں گے کہ سب میں بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اور یہ وہ امت ہے کہ جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے بھی دعا کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس رب کائنات کی شکر گزاری میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہوئے اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانصرہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. الحمد للہ رب العالمین
نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وانزله المقعد المحبب إنك يوم القيامة صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین و سامعین، ترویج اسلام اور خانقاہی نظام. لفظ ترویج کے معنی پروپگیشن، پروموشن، ڈیولپمنٹ اور پاپولرائزیشن کے آئے ہیں. اس کے علاوہ انتشار کرنا یعنی کسی بھی چیز کا پھیلانا، اس کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ رواج دینا، کسی چیز کا رواج دینا. ترویج اسلام یعنی اسلام کو آگے بڑھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے بحیثیت خاتم النبی ہم پر بھیجا ہے، اس کی ترویج کرنا، اس کو پھیلانا، اس کا رواج ہونا. اور اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے خانقاہ نظام. خانقاہ کے معنی اس جگہ یا مقام کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی پیر کامل یا شیخ متلاشیان حق کو راہ خدا کی طرف گامزن کرتا ہے اور ان سالکین کی روحانی تربیت کرتا ہے. دیگر معنی صوفیہ اور درویشوں کی جمع ہونے کی جگہ. چنانچہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی مکارم اخلاق کی تبلیغ کو اپنا اولین مقصد بنایا. اولین مقصد بنا کر مکہ مکرمہ میں ترویج اسلام کی بنیاد ڈالی. چنانچہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اپنے کردار کو پیش کیا. اہل قریش کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا اور اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو متاثر کیا. لہذا صحیح مسلم میں مناقب ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد دوم صفحہ 349 پر آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو وہاں بھیجا تاکہ وہ یہ دریافت کر سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، وہ کیا پیش کر رہے ہیں، وہ جو دین لائے ہیں وہ دین کیا ہے، اس میں انسانیت کے لیے کیا درس ہے. لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب مکہ مکرمہ آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز اور آپ کی حیات طیبہ کے جو افکار اور جو افعال دیکھے، اس کے بعد جب واپس گئے تو اپنے بھائی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا رعیت یأمر بمکارم الاخلاق، یعنی میں نے ان کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا حکم دیتے ہیں. اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم جو مکارم اخلاق اور آپ کے اخلاق کا جو پہلو دیکھ رہے ہیں،
اشاعت اسلام جہاں سے شروع ہوتی ہے، اسلام کا جو منبع ہے وہ مکہ مکرمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ لہذا اسی کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جانچا، دیکھا کہ وہ اس نئے دین میں جو دین اسلام لائے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کو بتایا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو دور تھا، دنیا کے جو عالم دنیا میں جو معاملات تھے اور خاص کر عرب میں کہ دور جاہلیت تھا، ہر طرف ہر گام ہر چپا بس جہالت ہی جہالت تھی، اور لوگوں میں انسانیت کی، انسان تو تھے لیکن ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وجہ تخلیق ہوتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق کا وجہ ہے اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو بعد میں قرآن کے نزول کے بعد ہم کو یہ ملا، لیکن سرکار کا جو مبعوث ہونا تھا، وہ جو دور تھا جاہلیت کا دور، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے مبعوث کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سدھاروں۔ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اور اگر وہ اصل اس میں نہ پائی جائے تو وہ چیز بیکار ہے۔ جیسے کہ یہ مائک ہے، ہم ایک ماؤتھ پیس ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی آواز دور تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے، اگر یہ کام نہ کرے تو یہ فائدے والا نہیں ہے، اسے ہم ہٹا دیں گے، اسے پھینک دیں گے، دوسرا لائیں گے۔ تو اسی طریقے سے انسان میں اگر اخلاق نہ ہو، انسان میں اگر اخلاق نہ ہو تو وہ انسان پھر انسان ہی نہیں ہے۔ اخلاقی سے انسان کی تربیت ہوتی ہے اور انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ اے ام المومنین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے کہا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں عمل کی صورت میں ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے میرے محبوب آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے۔ شاعر اسلام ڈاکٹر اقبال کے استاد پروفیسر T.W. آرنلڈ کی کتاب دا پریچنگ آف اسلام کا موضوع ہی یہ ہے کہ اسلام کی ترویج، اشاعت اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کی عملی تعلیمات سے ہوئی ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر موصوف عیسائی ہونے کے باوجود حق و انصاف کے ساتھ عیسائی مشنریوں کے اس بے بنیاد دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ پروفیسر موصوف نے دلائل و شواہد کے طور پر زیادہ تر صوفیہ اسلام ہی کی گران قدر تبلیغی اور اشاعت خدمات کو پیش کیا۔ اشاعت اسلام سے آمد اسلام کے بعد سے اور پھر مختلف ادوار میں اور آج بھی یہ ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام زور سے، جبر سے پھیلا ہے، جبکہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں
کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے کہ تم حق کا پیام پہنچا دو، حق کا پیام پہنچا دو، حق کا اس کو ماننا نہ ماننا وہ ہماری طرف سے، ہدایت ہماری طرف سے ہے، اور جبر نہیں کیا جا سکتا، جبر کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ جس کا دین اس کے ساتھ ہے، پیغام کو پہنچا دو، پیام حق کو پہنچا دو، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم امت مرحومہ ہیں۔ امت مرحومہ اس مناسبت سے کہ جس پر بہت زیادہ رحم کیا گیا، جس پر بے پناہ رحم کیا گیا، کئی نعمتوں سے نوازا گیا۔ مثال کے طور پر مثلاً سابقہ جو امتیں تھیں، سابقہ انبیاء کی جو امتیں تھیں، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر وہ کسی گناہ کا یا برے فعل کا قصد بھی کرتے، ارادہ بھی اگر کرتے، تو ان پر پکڑ ہوتی، ان کو گناہ لکھا جاتا ان کا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ بہت فضل و احسان ہے اور مسلسل انعامات ہے کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد، کوئی امتی کسی غلط فعل یا گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے اور اس ارادے کو انجام بھی دے دے، اس کو انجام بھی دے دے، تو جن فرشتوں کو کتاب دے کر بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہر اچھا اور برا فعل لکھ لے، فوراً اس پر گرفت نہیں کی جاتی۔ جیسے ہی منکر اور نکیر کہتے ہیں، نکیر جیسے ہی چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو درج کر لے اپنے رجسٹر میں، تو منکر فرماتے ٹھہریے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ کہ توبہ کر لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے ساتھ فوراً کوئی نیک عمل کر لو۔ جب بھی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیک عمل کر لو۔ کہا اگر لا الہ الا اللہ بھی کہہ لے تو وہ نیکی، وہ جو بدی ہے، جو صغیرہ گناہوں سے متعلق کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو منکر روک دیتے ہیں، ٹھہر جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ تو یہ جو انعام ہے، یہ جو اکرام ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم امت مرحومہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اس امت پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں۔ لہذا یہ جو الزام ہم پر رکھا گیا ہے، اسلام پر رکھا گیا ہے کہ تلوار کی زور سے یا جبر سے یہ اسلام پھیلا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، اور اس پر ہم بے شمار دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم تو پیش کر دیں گے لیکن تم ماننا تو تمہاری بات ہے، اور اللہ جب تم کو توفیق نہ دے تو تم نہیں مانو گے۔ پروفیسر موصوف نے دلائل و شواہد کے طور پر زیادہ تر صوفیاء اسلام ہی کی گران قدر تبلیغی اور عشائی خدمات کو پیش کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے نمونے تاریخ عالم کی زینت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں کامیاب ترین اور ممتاز ترین ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکن پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب The 100 میں سب سے پہلا مقالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا ہے۔ یاد رہے کہ جو پروفیسر موصوف ہیں یہ راسخ العقیدہ عیسائی ہیں، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے متاثر ہو کر
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جامعیت کو دیکھ کر ان کو لکھنا پڑا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے The Preaching of Islam میں He has been supremely successful on all religions and scholar levels. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دینی و دنیاوی معیاروں پر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں. چنانچہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت و ترویج اسلام میں کتنی صعوبتیں برداشت کی اور کیسی کیسی تکالیف جھیلی ہیں. الحمدللہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں اور میں تو آپ لوگوں کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. چنانچہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں سیرت کی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں جو تکلیفیں برداشت کی ہے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف میں جب آپ گئے اور دعوت دین مبین لے کر گئے تو جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، آپ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو وہاں کے سرداران تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر دیا اور بے باکی کے ساتھ سرکار کی اس دعوت کو انہوں نے رد کر دیا. یہیں پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ شریر لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں سے حملہ کرتے. حضرات گرامی ذرا رکیے اور سوچئے، مجھے اس انگلی میں صرف جگال نکلنا ہم کہتے ہیں، جگال نکلنا، تو یہ جگال ذرا سی نکل رہی ہے تو وضو کرتے وقت تکلیف ہو رہی ہے، وضو بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھروں کی بارش کی گئی تو کیا تکلیف سرکار کو نہیں ہوگی؟ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو ذرا ہم سوچیں کہ وہ جو تکلیف تھی وہ کیسی تکلیف تھی ہوگی. ہم اس دنیا میں آج اتنی ترقی یافتہ زندگی ہے، ہم چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں. مثلا اگر اب یہاں پر فین بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. تو سوچئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور آپ کے صحابہ نے جن سختیوں کو مکہ مکرمہ میں برداشت کیا، بتلایا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرب کی گرمی مشہور ہے جیسا آپ ہم جانتے ہیں. اس گرم تپتی ہوئی ریت پر بلا لباس اوپر کے حصے سے لباس کو نکال کر، پیرہن کو نکال کر اس تپتی دوپہر کی دھوپ میں آپ کو لٹا لیا جاتا صحابہ، اور وزن پتھریں رکھ دیا جاتا سینوں پر تاکہ آپ ہل نہ سکیں. ہم یہ غور نہیں کرتے، ہم یہ فکر نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو آج کی آسانیوں کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ جو مشکلات گزری ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصیبتوں کے پہاڑ سہے ہیں اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں ہے. ہم بھول گئے ہیں. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں. تو سوچئے کہ کتنی جو ہے پریشانیاں اور سختیوں کو انہوں نے جھیلا ہے. ذرا غور کریں، جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین جانتی تھی، جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، کہا کہ دیکھو، آواز دی، سب جمع ہو گئے، کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو تم کو برباد و تباہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم یقین کریں گے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی مقرر کیا ہے اور دین مبین، دین حق کو مجھے عطا کیا ہے، اور میں تمہیں بلاتا ہوں ایک خدا کی طرف۔ تو ہم جانتے ہیں کیا ہوا، وہ آپ کے ہم وطن، وہ آپ کے شہر والے جو کہ آپ کی صداقت و امانت کے شہادت دینے والے تھے، ساری امانتیں آپ کے پاس رکھاتے تھے، ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور دشمن ہو گئے، دشمن جان ہو گئے، یہاں تک کہ چاہا کہ معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ اگر آپ اس دور میں اگر اس طرح ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے معاملہ، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کی گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے اس نے پارک کر دی، ہمارا کیا مزاج ہے؟ ارے کیا ہے بھائی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمیں کو جانا رہتا آفس کو، صبح صبح آپ گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے لگا دیے بھائی۔ یہ دین، جو اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے وہ کہاں ہیں؟ وہ تعلیمات کہاں ہیں؟ یہ تو صرف ایک ذرا سی بات ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں تو آپ سوچئے اس پر کیا حال ہوا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے ان تمام چیزوں کے باوجود بردباری، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا آپ نے، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں سے متعلق دعائیں کی کہ اے اللہ یہ نادان ہیں، تو ان کو دین حق کی جو ہے دین حق عطا فرما، ہو سکتا ہے یہ کل جا کر ان کی نسلوں میں ایمان قبول ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء، ان کو جب مبعوث کیا گیا ان کے علاقوں میں آئے اور تبلیغ کی، دین کو بتایا، لیکن جب ان کی قوم نے نہیں مانا، ان نبیوں کی بات کا انکار کیا، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیں کی، تو ان تمام انبیاء نے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعائیں کی، اے اللہ ہم نے تیرے پیام کو تو پہنچا دیا، ہم نے تیری بات کو پہنچا دیا، لیکن تیرے بندے میری بات نہیں سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، مولا تو ان کو دیکھ، ان پر عذاب نازل فرما، یہ بھی کہا گیا، دعائیں مانگی گئی۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ چونکہ آپ خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، چنانچہ آپ نے تحمل و برداشت کیا اور اپنی قوم کے بارے میں دعائیں کی، اللہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں ایمان ان کو عطا فرما۔ لہذا جو الزام اسلام پر لگایا گیا ہے اس کی صرف ایک ہی بات سے ہم نفی کر سکتے ہیں، ایک دلیل ایسی ہے کہ جس کا انکار دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آج موجودہ زمانے میں بھی ہمارے سامنے ملکیں ہیں اور وہاں کی حکومتیں ہیں، وہاں پر کے بادشاہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے۔ جب بادشاہ بدلتا ہے، آج سیریا کا کیا حال ہے، آج عراق کا کیا حال ہے، انصاف کے نام پر قتل و غارت گری اور انسانوں کو خون کو حلال کر دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہیں اس میں سے یہ لوگ قتل ہوں گے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور قاتل کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ان کا قتل کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں، تو ہم اسلام پر جو الزام ہے کہ تلوار کی زور پر یا جبر و اکراہ سے پھیلا ہے، اس کی ایک دلیل بالکل جامع
ایک جملے میں ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے ختم حجت کے لیے فتح مکہ کا واقعہ کافی ہے۔ فتح مکہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ ویسی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اگر ظلم و زیادتی سے اسلام کو بدلا جاتا، اسلام کو رائج کیا جاتا، تو فتح مکہ کے وقت خون و قتل و غارت گری ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب کے لیے امان ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، جو سرداران قریش مکہ میں ہجرت سے پہلے جو صعوبتیں اور اذیت صحابہ اور آپ کو پہنچاتے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا، ان کے گھروں کو بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس میں بھی چلے جائیں تو دار امن ہے۔ کیا دنیا میں ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں، صبح قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی، اور یہ دلیل کافی ہے کہ جو نظام اسلام پر ہے وہ دور کرے۔ حضرت ثوبان، چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ترویج اسلام کے پہلے حصے کے بعد خانقاہ نظام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ آیت کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد ترمذی۔ مذکورہ بالا آیات اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ اب کوئی رسول صبح قیامت تک آنے والے نہیں، تو پھر کیا؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت فرما دی، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، یعنی آنے والے امتیوں سے مراد ہے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ میرے نبی ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تو بھلائی کو پاؤ گے، خیر کو پاؤ گے۔ یہ جو حدیث ہے ہم آنے والوں سے متعلق ہے، جن کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ بتلایا گیا کہ تم امت خیر ہو، امت مرحومہ ہو، کیونکہ تم نیکی کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے بچتے ہو اور لوگوں کو برائی سے بچاتے روکتے ہو۔ چنانچہ صحابہ سے تابعین اور تبع تابعین ترویج اسلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 481 ہجری کے بقول سب سے پہلی خانقاہ ملک شام کے شہر رملہ میں بنائی گئی، اور ملا عبد الرحمن جامی متوفی 898 ہجری نے بھی لکھا ہے کہ پہلی خانقاہ جو صوفیوں کے لیے بنائی گئی وہ رملہ ملک شام میں ہے، اور سب میں پہلے صوفی کہلانے والی جو شخصیت ہے ان کا نام ابو الہاشم ہے، متوفی 161 یا 151۔ چنانچہ صوفیہ اور خانقاہ کا ایک مضبوط رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ خانقاہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں مخلوق خدا سے دور، دنیاوی ہنگاموں سے دور ذکر و اذکار و مراقبہ و عبادات نفلی کی جا سکیں۔ خانقاہ نظام کا حصہ جو ترویج اسلام میں رہا ہے اس کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے: درس انسانیت بلا تفریق مذہب و ملت۔ صوفیہ و اولیاء کے آستانے تمام انسانیت کے لیے مقدس بارگاہیں اور قرب خدا حاصل کرنے کی پہلی منزل۔ اولیاء و صوفیہ کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سادہ زندگی، درویش و فقراء کا گاؤں گاؤں گھومنا اور ترویج اسلام کرنا۔ درس انسانیت بلا تفریق مذہب ملت۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ کے آستانے اور بارگاہیں تمام انسانوں کے لیے یکساں فیض رساں رہی ہیں۔ یہاں پر خدمت خلق کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انجام دیا جاتا ہے۔ اسلام کی اس خوبی اور مساوات کفار و مشرکین کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہیں۔ خانقاہیں اور صوفیہ کے آستانے خدا سے ملنے کی پہلی منزل۔ متلاشیان حق تلاش حق میں ان خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور خانقاہوں میں جو پیر کامل اور شیخ ہوتے وہ ان کو راہ خدا پر گامزن فرما دیتے، اور طالبان حق
طالبان حق و سالک کو سلوک کے ان راستوں پر چلتے ہوئے منزل بمنزل قرب خدا حاصل کرنے میں مدد فرماتے۔ خانخواہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانخواہوں میں کیا ہوتا تھا؟ خانخواہوں میں تزکیہ نفس، ان خانخواہوں میں پیر کامل کی نگرانی میں تزکیہ نفس اور تربیت نفس کروایا جاتا، اور جب ان کی تربیت ہو جاتی تو ان کو ان کے اپنے اپنے مقاموں پر جا کر اسلام کی خدمت کی تلقین کی جاتی، نہ صرف ان کو بھیج دیا جاتا، اس کے بعد ان سے خط و کتابت کی جاتی اور اشاعت دین میں سستی اور حب دنیا میں گرفتار ہونے سے بچنے کی تاکید کی جاتی۔ لہذا مکتوبات کی شکل میں اور ملفوظات کی شکل میں ہمارے سامنے بہت سارے کتابیں موجود ہیں کہ جس سے بزرگان دین نے اسلام کی ترویج میں لوگوں کو تربیت کر کر گاؤں گاؤں خریا خریا بھیجا اور وہاں کے لوگوں کے لیے ترویج اسلام اور اسلام کی اشاعت کے لیے یہ کام ان سے کروایا۔ صوفیہ کی سادہ زندگی۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ کی فخر و تکبر سے عاری زندگیاں جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار تھی، بندگان خدا دین مبین کی طرف راغب کرتی۔ چنانچہ درر نظامی میں جو ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات ہیں، اس میں ایک ذکر ملتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک دنیا کی محبت کچھ نہیں تھی، یہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت پیش نظر ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء نماز کے لیے ٹھہرے، لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے نفل نماز تھی، انہوں نے نماز کو مکمل کیا اور خادمین کو بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے، آج نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا ہے، دیکھو کیا کوئی دولت، کیا کوئی پیسے ہماری خانخواہ میں رہ گئے ہیں؟ یہ رواج تھا خانخواہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا کہ ہر جمعرات کو آپ کی ساری خانخواہ کو خالی کر دیا جاتا۔ جس طرح آج مسلمانوں میں ایک استقبال رمضان سے متعلق ہوتا ہے کہ مسجدوں کو صاف کیا جاتا ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، اور جو سامان استعمال میں نہیں ہے اس کو نکالا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانخواہ میں ہر جمعرات کو صفائی ہوتی اور کوئی چیز دنیا سے متعلق نہیں رکھتے، ساری کی ساری بانٹ دیتے اور ختم کر دیتے۔ لہذا خادمین سے پوچھا کہ دیکھو کیا کوئی درہم دینار خانخواہ میں رہ گئے ہیں، کیونکہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں آ رہا ہے۔ خادمین گئے اور تلاش کیا، بہت تلاش کیا، بولے آ کر کہنے لگے حضرت یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، خانخواہ تو خالی ہے۔ آپ پھر نماز کے لیے ٹھہر گئے، پھر کیفیت وہی، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ نے نماز تکمیل کی، کہا نہیں کچھ تو ضرور ہوگا، پھر بھیجا، پھر دیکھا کچھ نہیں ہے۔ تیسری بار جب دیکھے بہت اچھی طریقے سے تو دروازے کے پیچھے کیواڑ کے پاس نیچے دہلیز کے پاس ایک درہم گرا ہوا تھا، ایک اشرفی گری ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ یہ لوگ، ان کے پیش نظر دنیا، مال، متاع، جائیداد، حسب یہ کچھ نہیں تھا، ان کے پیش نظر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کی رضا تھی۔ اور یہ جو سادہ زندگی ہے اس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک، لیکن آیا ہے سیرت میں کہ جو فرش پر سوتے، کبھی اینٹ آپ کا تکیہ ہوتا، کبھی آپ کے دست مبارک آپ کا تکیہ ہوتے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، آج ہماری جگہ تبدیل ہو جائے، اگر ہمارا بیڈ روم بدل جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ آج ہمارے پیش نظر ہمارا منشا کیا ہو گیا؟ اچھا کاروبار، اچھا گھر، اچھی گاڑی، بینک بیلنس ہو۔ اور اسلام کی دعوت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں آئی ہے کہ بھائی آپ گھر نہ بنائیں، اچھا آپ گاڑی نہ لیں یا دولت جمع نہ کریں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ بھائی دنیا چونکہ آزمائش گاہ ہے اور آنے والی زندگی کے لیے یہاں پر تمہیں بونا ہے، کھیتی کرنا ہے اور وہاں اس کا پھل پانا ہے۔ لہذا ان اولیاء و صوفیاء کی جو سادہ زندگی تھی، ان زندگیوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ جو ناروا رسوم تھے، دولتوں کی جو ہوس تھی، دیکھا کہ یہاں پر تو بھی بالکل سادہ زندگی ہے، یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم آج اگر ہمارے اکاؤنٹ میں 1-2 ہزار روپے کم ہو جائیں یا نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم خرچ کرنے میں سوچتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ صوفیاء کی جو سادہ زندگی ہے اور اطاعت الہی میں جو کوششیں ہیں، اس کو وہ چیز لوگوں کو متاثر کی اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، اور یہ بھی اشاعت دین میں ایک اہم پہلو رہا۔ درویش و فقراء جو گاؤں گاؤں پھرتے، جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، وہ گاؤں گاؤں پھرتے الحمدللہ اور گیت گاتے، حمد و نعت پڑھتے ہوئے گھومتے اور کسی سے کچھ مانگتے اور کھا لیتے۔ تو یہ جو حمد و نعت پڑھی جاتی، یہ بھی لوگوں تک پہنچ رہی تھی یہ آواز، اور جو آواز حق کی ہے اور جو آواز اللہ کی تعریف کی ہے، وہ ضرور لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک حصہ رہا کہ یہ بھی ایک اس طریقے سے بھی لوگوں تک جو ہے اسلام کی حقانیت اور روشنی پہنچی۔ ایک عظیم مستشرق لوئی میسینون، جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی تصوف کے مطالعے میں صرف کیا، اس کا کہنا ہے کہ باطنی تربیت و اصلاح کی تلاش کرنا خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ انسانوں میں یہ چیز ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حق کی کوشش اور حق کو جاننے کی طلب رکھتا ہے۔ بعض علماء نے صوفیاء کے روحانی سلاسل کی تنظیم کا رشتہ فتنہ تاتار حملہ چنگیز خان سے جوڑا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی زندگی ایک مدت سے زوال پذیر تھی، اور فتنہ تاتار مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو آخری منزل تک پہنچا دیا تھا۔ فتنہ تاتار مسلمانوں کے زوال کا نتیجہ تھا، سبب نہ تھا۔ جب خلفائے راشدین کی خلافت ختم ہوئی اور امارت شروع ہوئی، اور جب مسلمانوں کے پاس بہت سارے ممالک آ گئے اور دولت کی فراوانی ہوئی، اور جب حب دنیا بڑھنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت سے سابقہ امتوں کی طرح شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کے محبت اور گرفتار ہو کر دین سے غافل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر وہی رہا ہے۔ جب دولت کی فراوانی ہو گئی اور امارت آ گئی تو یہاں پر دین سے دوری شروع ہوئی، عہدے کی جو ہے محبتیں آ گئی، بادشاہ کی محبتیں آ گئی، اور دوسری طرف اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقاہ نظام کے سلسلے کو تنظیم کرنا شروع کیا، اور اس کی ترویج ہوتی گئی، اور اشاعت اسلام میں ایک نئی راہ کھل گئی کہ اسلام خانقاہوں سے بھی جو ہے پھیلنے لگا، اور جو تعلیمات خانقاہ کی رہی ہیں، صبر، تزکیہ نفس اور خودی کو مٹانا، جب یہ ہو جائے تو اس کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے اور لوگ حلقہ و گوش اسلام ہوتے ہیں۔ چنانچہ فتنہ تاتار مسلمانوں کے زوال کا نتیجہ تھا، سبب نہ تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ فتنہ تاتار کے روح کو دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر مسلمانوں کی طبیعتیں تصوف اور خانقاہی نظام کی طرف راغب ہوئیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں صوفیاء کے سلاسل امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں تشکیل پا چکے تھے، اور ان سلسلوں کی تشکیل رفتہ رفتہ تنظیم کی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ان کا فتنہ تاتار کے اثر سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم تک جو اسلام پہنچا وہ کس طرح پہنچا، اس کی صداقت و حقانیت ہم پر عیاں ہے۔ اگر اسلام تلوار کی نوک پر رواج دیا جاتا تو یقیناً ہندوستان میں چونکہ مسلمان بادشاہوں کی حکومت 1000 سال سے زیادہ تھی، تو
ہو نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر اسلام کوئی اور مذہب باقی ہو جائے اگر تلوار کی نوک پر اگر یہ ہوتا۔ اولیاء صوفیہ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اشاعت اسلام میں اپنی زندگی کو صرف کر ڈالا، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں ہم جانتے ہیں یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز موجود ہیں، 700 سے زیادہ مساجد اور مزاروں کو، خبروں کو توڑ دیا گیا، جس میں اکابر بزرگان دین اور یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مزارات ہیں۔ تو اب میرا سوال، میری گفتگو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام نے یہ دعوت دی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی کا جنازہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے وہ یہودی ہے لیکن بندہ خدا ہے، خدا ہے۔ تو ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، ہمیں کیا سکھلایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی دعوت دی، ہمیں اخلاق سکھایا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر آج یہ موجودہ جو اگر اس کو ہم اشاعت اسلام سمجھیں تو یہ اشاعت اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ اسلام تو وہ تھا جو کہ صحابہ نے مشکلوں کو سہ کر، صعوبتوں کو برداشت کر لوگوں کو سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ اور خانقاہی نظام میں بھی اولیاء اور صوفیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کی اتباع میں یہی کیا اور ترویج اسلام میں لگے رہے۔ ہاں آج خانقاہی نظام میں ضرور بگاڑ آ گیا ہے، لیکن اس کو دور کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے سے وہ جو تعلیمات جو اخلاق کے پہلو سے بتائی گئی ہیں اس کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ مولا ہم میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم تیری عبادتیں کر سکیں، مولا ہم ویسے نہیں بن سکتے جیسے تو چاہتا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ہم کو ویسا بنا لیجئے، اور ہمارے اخلاق کو سدھار دیجئے، اور دین کی فہم و فہم عطا فرمائیے، اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور گنجائش پیدا کرنے والا بنا دیجئے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔